جا کر گوری بن جاتی ہیں اور جب بچے کالے پیدا ہوتے ہیں تو کہتی ہیں پیو دے گیا ہے۔ عجیب پاگلوں والی زندگی گزر رہی ہے۔ دھوپ میں بیٹھو تو گرمی لگتی ہے، چھاؤں میں بیٹھو تو سردی لگنے لگ جاتی ہے۔ اب تو دل کر رہا ہے دھوپ میں پنکھا جلا کر بیٹھ جاؤں۔ آج کل 12 سال کے بچوں نے بھی اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے، میں اپنے ماضی کو بھول چکا ہوں۔ بندہ پوچھے کیوں تمہاری امی نے فیڈر میں چینی کم ڈالی تھی؟ بچپن کی آدھی سردیاں تو ان کی حفاظت میں گزر جاتی تھی اور یہ اتنا بے وفا ہفتہ بھی ساتھ نہیں رہتے تھے۔ میں رشتہ داروں کے ہاں فوتگی پر گئی تو ساتھ بیٹھی عورت کہتی وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا خوف کرو۔ آگے سے کہتی اسپیس کے ساتھ یا بغیر اسپیس کے؟ ہمارا قومی مشغلہ دوسروں کے دماغ کی دہی کرنا۔ جب آپ اپنے دوست کو پورا پیپر حل کروائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی فیل کروا دیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ حوصلہ سیکھنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھو، نیچے آگ لگی ہوتی ہے پھر بھی آرام سے بیٹھ کے سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ میرا فون ابھی بہت زور سے زمین پر گرا، واٹس ایپ آن تھی، وہ پوچھنا یہ تھا کہ تسی سارے ٹھیک تے ہو نا، کسی نو سٹ تے نہیں لگی؟ زیادہ فون استعمال کرنے سے انسان بگڑ جاتا ہے، اس لیے میں ایک ہی فون سارا دن استعمال کرتی ہوں۔ سردار مائکروسافٹ کے آفس میں انٹرویو کے لیے گیا۔ انٹرویور جاوا کے کوئی 4 ورژن بتائیں۔ سردار مر جاواں مٹ جاواں لٹ جاواں میں صدقے جاواں۔ آپ کو کتنی عمر میں پتا چلا کہ سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ پڑھائی کو ایسے بھول گئے ہیں ہم جیسے شادی کے بعد دولہا مسکرانا بھول جاتا ہے۔ یس ڈیڈی۔ اگر دل کا ڈی نکال دیا جائے اور آپ کے نام کا پہلا حرف لگایا جائے تو کیا بنے گا؟ یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ پکڑ کر نبض میری ڈاکٹر نے کہا تو شریف لڑکا ہے، تجھے لڑکیوں کی نظر لگی ہے۔ اب موبائل فونز میں بھی یہ فنکشن ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی تیسری بار اور سناؤ کہے کال خود بخود کٹ جائے۔ لڑکا مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی کیوں؟ لڑکا میرے ابا گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ لڑکی مجھے منظور ہے۔ شادی ہو گئی، بعد میں پتا چلا لڑکے کا ابا 105 سال کا ہے۔ جن کی شکلیں ملتی ہیں وہ بہن بھائی، جن کی عقلیں ملتی ہیں وہ سچے دوست، اور جن کی نہ شکلیں ملتی ہیں نہ عقلیں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ دل ٹوٹا ہے لیکن دکھی ہونے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ بیوی نے انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے شوہر سے پوچھا یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا سمجھائیں تو۔ شوہر جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری لائف ہو گئی کمپلیٹ، اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف ہو گئی فنش۔ شوہر گھر سے فرار ہے۔ جن زلفوں کی اتنی تعریف کی جاتی ہے وہ اگر سالن میں نکل آئے تو اتنا ہنگامہ کیوں؟ ایک سردار کو یو فون میں آپریٹر کی نوکری ملی لیکن اسے پہلے ہی دن مار کے نکال دیا کیونکہ ایک کسٹمر کی کال آئی سر میری یو فون کی سم خراب ہو گئی ہے۔ سردار تے پاگلا زونگ دی لے لے۔ محبوب بھی کمبخت وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کی بیوی کھانا اچھا بناتی تھی
لیکن اس آدمی نے کبھی کھانے کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن غلطی سے کھانے کی تعریف کر بیٹھا۔ بیگم نے بیلن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ بدتمیز انسان، اتنے سالوں سے میرے کھانے کی تعریف کبھی نہیں کی، آج پڑوسن نے بریانی بنا کر بھیجی ہے تو تمہاری تعریفیں ختم نہیں ہو رہی۔ ایک پارٹی میں لوگ بہت تھے اور کھانا کم۔ میزبان کو شک ہوا کہ یہ سب لوگ انوائٹڈ بھی ہیں کہ نہیں۔ اس نے اعلان کیا، جو دلہن کی طرف سے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ 20 لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا، جو لوگ دولہے کی طرف سے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ 25 لوگ کھڑے ہو گئے۔ میزبان ہنسا اور کہا، جو لوگ کھڑے ہیں باہر دفع ہو جائیں، کیونکہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، تہاڈی ماں دی شادی نہیں۔ رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ چاہے جتنا بھی ادب و احترام، تمیز اور شائستگی سے پیش آئیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے اور ان کا چہرہ ایسے ہی لٹکا رہتا ہے۔ گھر سے کچھ دور ایک برگد کا درخت تھا جو سینکڑوں سال پرانا تھا۔ ابا جی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس پر چڑیلیں رہتی ہیں، جو اس کے پاس جائے اسے چمٹ جاتی ہیں۔ بچپن میں خوف کی وجہ سے کبھی بھول کر بھی اس گلی میں نہیں گیا۔ تھوڑا بڑا ہوا اور ساتھ تھوڑی بہت عقل بھی آ گئی تو ایک دن اس درخت کا خیال آیا۔ سوچا، چڑیلیں کون سا حقیقت میں ہوتی ہیں، دیکھتا ہوں آخر وہاں کیا ہے جو ابا جی نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ خیر، درخت کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ ابا جی کی بات بالکل درست تھی۔ درخت کے پیچھے ایک گرلز ہاسٹل تھا۔ ایک پنجابی نے پشاور میں کلاشن کوف کا سودا کیا۔ خان، یہیں پر لینی ہے تو 40,000 اور اگر گھر پہنچوانی ہے تو 1 لاکھ۔ پنجابی، یہ لو 1 لاکھ اور لاہور پہنچا دو۔ خان، ٹھیک ہے، گھر پہنچ کر فون کرنا۔ پنجابی، گھر پہنچ کر، ہاں خان صاحب میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ خان، ٹھیک ہے، کلاشن کوف تمہارا گاڑی کے نیچے بندھا ہوا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں پیدائش کے وقت یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر، آپ کو بھوک لگتی ہے؟ مریض، نہیں لگتی۔ ڈاکٹر، تو پھر اپنا کھانا میری طرف بھیج دیا کرو۔ کسی نے شادی شدہ آدمی سے پوچھا، رات کو آن لائن کب آتے ہو؟ درد کی دیواریں ہل گئیں جب اس نے کہا، برتن دھونے کے بعد۔ ایک بار بس موئے موئے کا مطلب پتہ چل جائے، ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر اتنا بیڑا غرق کر لیا ہے اپنا کہ آج سٹور پر گئی، جا کر ابھی سٹور والے کو بولا، ایکسکیوز می انکل، تو اس نے 2 منٹ میرے منہ کی طرف دیکھا، بنا پوچھے کیا لینا ہے، میرے آگے فیئر اینڈ لولی کریم رکھ دی۔ ایک ہاتھ میں مکھن اور ایک ہاتھ میں چونا رکھیں، موقع کی مناسبت سے لگاتے جائیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مزید مشوروں کے لیے فالو می۔ باپ بیٹے سے، بچے تیرا بڑا اوکھا رشتہ کروایا ہے، تے اتھے بولی نا۔ بیٹے نے حامی بھر لی۔ جب لڑکی چائے دینے آئی تو لڑکے نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، دلم دلم۔ لڑکی بھی توتلی تھی، کہنے لگی، پھوت مار پھوت مار۔ بینک میں سیکیورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو۔ مینیجر، کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ سیکیورٹی گارڈ، کیا ڈاکو انگلینڈ سے آئیں گے؟ جدو ہولی جئی لینا میرا نام، میں تھا مر جانیاں۔ تشریح، جب بھی میرا نام کسی کام کے لیے پکارا جاتا ہے وہیں مجھے موت پڑ جاتی ہے۔